وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ میں بھیج رہی ہوں ان کو کچھ تحفے، فَنَاظِرَةٌ بس دیکھ رہی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کیسے لوٹ آتے ہیں قاصد۔ بلقیس نے کہا کہ اے میرے پارلیمنٹ اور میرے ہمدرد افسروں اور بہادر جرنیلوں، جنگ سے بچنا چاہیے۔ میں کچھ تحائف بھیج رہی ہوں، اگر دنیا کا بادشاہ ہوگا تو خوش ہو جائے گا، جب دنیا کا بادشاہ ہو پھر ہم نہیں ڈرتے، پھر جنگ لڑے، اور اگر اس نے تحفہ نہیں لیا تو جب آدمی کا مقصد باقی ہو تو تحفہ نہ لے، یہ قاعدہ ہے۔ تحفہ تو دلیل ہے کہ کام ہونا چاہیے۔ تو سلیمان کا کام کیا تھا؟ اللہ الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ بلقیس نے 300 آدمیوں کو، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 آدمیوں کو 2 اینٹیں سونے کی دی، اور چاندی کا لباس ان کو اڑایا، اور یاقوت و زبرجد کے جوتے ان کو پہنائے۔ کہا چلو سلیمان کے پاس پیش ہو جاؤ، میرا سلام کہو اور یہ تحفے پیش کرو۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ جب وہ لوگ آ گئے سلیمان کے پاس، قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فرمایا تم میری مدد چاہتے ہو مال دے کر، اور میں کوئی پاکستان کی حکومت ہوں کہ مال پر دھوکہ کھائے۔ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ جو دیا مجھ کو اللہ نے بہت ہے تمہارے دینے سے، تمہیں اتنا نہیں دیا جو مجھے دے، تم کیا ہو؟ بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم اپنے ہدایہ میں خوش رہو۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت نے ہدیہ لے کے ان لوگوں سے کہا کہ یہ تم لے چلو، اور حضرت سلیمان کے ملک میں جب یہ داخل ہوئے تو زمین بھی چاندی کی ہے، درخت بھی چاندی کے ہیں، سرکاری عمارات سونے کی بنی ہوئی، تو یہ تو گھبرا گئے کہ یہ 2 اینٹیں ہم کیا اٹھائے ہوئے، جیسے آپ 2 سیب لائے ہیں، ایک سیب دائیں ہاتھ میں ایک بائیں میں، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ سیب کی پوری منڈی لگی ہوئی بازار ہے، تو اس میں 2 سیبوں کا کیا احترام ہوگا؟ تو حضرت نے ان کی خاطرداری کے لیے فرمایا کہ ہدیہ تم ہی رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں وہی تو خوشحال ہے اس وقت۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم واپس جاؤ ادھر، فلناتینہم بجنود میں لے آؤں گا ان کے خلاف لشکر، لا قبل لہم بہا وہ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً ہم نکال دیں گے وہاں سے ان کو ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ اور وہ بالکل ذلیل ہوں گے۔ سلیمان کے لیے جنگ کیا، وہ تو دے اس دن سارے آرڈر میں، اب آرڈر دے کے پلٹ دو شیعہ میں۔ سلیمان جیسی حکومت قیامت سے پہلے کسی کی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مہدی کی حکومت بھی ایسی نہیں ہوگی۔ دعا فرمائی تھی سواد میں ہے کہ جب بنانا ہی ہے تو پھر تکڑا بادشاہ بنا، ایسا نہیں کہ کبھی جیل جائے کبھی باہر باندھے جلا وطن ہو جائے۔ قال یا ایھا الملأ حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ یہ نخرے پخرے کر رہی ہے، تحفے تحائف بھیج رہی ہے، اس کو واپس کر کے آرڈر دے دیا، آپ نے سرداروں کو کہا، درباریوں کو کہ اس کے تخت کا بہت شور سنتا ہوں، ایکم یاتینی بعرشھا کون تم میں سے لا سکتا ہے اس کا تخت، قبل ان یاتونی مسلمین اس سے پہلے کہ وہ آ جائے سیدھے ہو کر۔ پتہ چلا سلیمان کو کہ آنا پڑے گا، کہ ان کے آنے سے پہلے اس کا وہ تخت جو 700 محل کے اندر بند ہے اس کو وہاں سے اٹھا لانا ہے، ادھر رکھنا ہے۔ بعض علماء نے اشکال کیا ہے کہ سلیمان نے پرائی چیز کیسے اٹھوائی، تو ایک بات کافی ہے، وہ یہ کہ سلیمان شاہرے ہے، اور شاہری جو کرے وہ شریعت۔ ہم 7 سوالات فرضی بنانا، یہ کوئی سلیمان و یعقوب بہن بھائی تھوڑی ہے، یہ تو سلیمان ابن داؤد خلیفۃ اللہ، تو خدا کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔
قال عفریت من الجن، کہنے لگا ایک دیو جنات میں سے، اس کا نام تھا کوزن. کوزن انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں تیرے لیے، قبل ان تقوم من مقامک، پہلے اس سے کہ آپ اٹھ جائے جگہ سے. مثلا زہر تک ہمارا درس ہے، زہر تک حضرت سلیمان کا دربار لگتا تھا، کہ دربار ختم ہونے تک لے آتا ہوں. جس طرح آپ مجھے کہے کہ درد ختم ہونے تک پہنچا دیتا ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، دیانتدار ہوں، یعنی کوئی موتی لال یاقوت توڑوں گا نہیں. لانے والے تو چیزیں چوری کر رہے تھے، راستے میں حادثہ ہو گیا، عورتیں اور بچے مر گئے، تو آپ یقین کر لیں کہ جو لوگ ان کی لاشیں اٹھا رہے تھے وہ ان کی چڑیاں اتار رہے ہیں. اوہو، یہ انسان کتنا رذیل ہو گیا، اور یہ انسان کتنا بدضمیر ہو گیا. وہ مردی لاشوں سے خون میں لت پت، یہ ان کی جیبوں میں ہاتھ مار رہا ہے. قال یا ایھا الملؤ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. قال عفریت من الجن، کہا ایک سرکش جن نے، انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں یہ تیرے لیے، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اٹھے جگہ سے. وإنی علیہ لقوی امین. حضرت نے کہا تم بڑا دیر لگاتے، چپ رہو بس، بیکار آدمی. ایسے دربار ہے، دیکھو دوسری سلطنت کا پورا تخت. قال الذی عنده علم من الکتاب، کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا. ابن عباس سے مروی ہے کہ آصف ابن برخیہ، سلیمان کا سیکریٹری اور کاتب، اس کے پاس اسم اعظم تھا. اللہ کے اسامی کا ایک علم ایسا ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے پڑھ لیے جائے تو خوارق العادات کی طاقت مل جاتی ہے. کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس علم تھا اسم اعظم کا، انا آتیک بہ، میں لے آتا ہوں یہ، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ جب کہ تیری آنکھ. سلیمان ایسا دیکھ رہے تھے نا، ایسا دیکھو ایسا، تو جب اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ کا جھپک نہیں، تو آنکھ تو بغیر اختیار کے جھپکتی ہے. سلیمان نے ایسا کیا، ڈس کاف پڑا ہوا ہے. یا خدایا، زبردست طاقت ہے. فلما رآہ مستقرا عنده، جس وقت دیکھا حضرت نے کہ پڑا ہوا ہے تخت سامنے، قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے. لیبلونی ااشکر وام اکفر، وہ آزماتے ہیں مجھے کہ شکر کروں یا نہ شکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اس نے کفر کیا میرا رب بہت بڑا غنی اور سخی ہے. تخت آگے جی سامنے رکھا ہوا، آنکھ کے جھپکنے میں اتنی بڑی طاقت اللہ نے اس مخلوق کو دی ہے. یہ بھی کرامات کی ایک داستان ہے کہ نہ اس کے لیے کمرہ رکاوٹ، نہ اس کے لیے ملک رکاوٹ، نہ روڈ رکاوٹ، نہ جنگل رکاوٹ. چنانچہ کرامت کے ذریعے انسان موسیری سمیت بند دروازے سے نکالا جاتا ہے، باہر نکلتا ہے. جنات میں بھی یہ نخرے پڑ رہے ہیں. جب حضرت نے تخت دیکھا، قال نکروا لها عرشا، فرمایا بدل دو اس کا تخت. نانظر، دیکھتے ہیں، اتہتدی کی جانتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ہے وہ عورت ان لوگوں میں سے جو کچھ نہیں جانتے. کچھ عقل وقل سلیقہ ہے یا نہیں. اور سلیمان کو یہ پتہ بھی چلا، ان کے رعایا نے، فوج نے آ کے بتایا کہ حضرت جی تیاری کر لی، اور ملکہ سبا اور اس کے جرنیل آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. 3 سطروں کا حق تھا، پوری ملکہ بلقیس کی سلطنت کو کھیڑ دیا.